الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ روزے کے عظیم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، ان کو سر انجام دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ کیا ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں جن کو انجام دینے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے؟ کیا ہم ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں جن سے دور رکھنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہم آج بھی سو کر کے اپنے رمضان کو گزار رہے ہیں۔ آج بھی ہماری حالت وہی ہے کہ ہم سحری کر کے جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے افطاری میں کیا کھائیں گے۔ افطاری کر کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے ہم سحری میں کیا کھائیں گے۔ یہ ہمارا روزہ ہے۔ صحابہ کرام نے رمضان کس طرح گزارا؟ غزوہ بدر دیکھیے، جنگ کا میدان ہے، صحابہ اپنے روزوں کو جنگ کے میدان میں مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو عظیم مقاصد سنے، کیا ہم ان پر عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر ہمارا رمضان اس طرح سے گزرتا ہے، ہم سحری کر کے سو جاتے ہیں اور پھر غفلت کی نیند گزارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے بیدار رکھ رہے ہیں، ہم نے نمازیں ضائع کر دی، ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کو ضائع کر دیا، ہماری زبان اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ وہ روزہ نہیں جس پر اللہ نے ہمیں ثابت قدمی سے جمنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف بھوک ہڑتال ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله جل شأنه في كلامه المجيد في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو اس نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسولوں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کا بھیجا گیا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہم تک پہنچایا، اور خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں کفر و شرک اور شیطانی راستوں سے نکال کر کے راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، روزہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، روزہ عربی زبان میں صوم کو کہا جاتا ہے اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، لیکن دین اسلام میں صوم یا روزہ کہتے ہیں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک
کھانے پینے اور نفسیاتی خواہشات سے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رک جانا۔ اس تعریف میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو ڈائٹنگ کے لیے بھوکے رہتے ہیں اس مقصد سے کہ ان کے جسم کی نمائش ہو، ان کا جسم مینٹین ہو، وہ خوبصورت دکھے، ان کا جسم سنورے، یا کوئی اس شخص کے لیے روزہ ہے، بھوکا پیاسا ہے کہ اس کی سوسائٹی میں، اس کی کمیونٹی میں لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر نہیں کرے گا تو ان سے الگ دکھے گا یا اسے معاشرے کی ملامت برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ صرف اس کے پیٹ کا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے ان روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان روزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ روزے مقبول ہیں جو ایماناً واحتساباً کی عملی تصویر ہو، اس مقصد سے رکھے گئے ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفساتی خواہشات سے روک لو، ہم اس لیے روزہ ہیں۔ اگر کوئی اس مقصد سے روزہ ہے، اس مقصد سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کا روزہ مقبول ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں یہ اعمال انجام دوں گا میرا رب خوش ہوگا، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور میرا رب مجھ سے خوش ہو کر میری جھولیاں نیکیوں سے بھرے گا، تو پھر ایسے شخص کا، ایسے لوگوں کا روزہ مقبول ہے۔ ورنہ پھر جو لوگ اپنے جسم کی نمائش کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں یا پھر دکھلاوے کے لیے کہ ہمیں معاشرے کی ملامت نہ برداشت کرنی پڑے، وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ان کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بھوک اور پیاس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے روزے کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ ان کے روزے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنی نیت کا احتساب کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ہم روزہ کس مقصد سے، کس نیت سے رکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی ملامت سے بچنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے روزہ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے روزے کو اسی دنیا میں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس روزے سے ہم اپنی آخرت بنانے کے بجائے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ محترم سامعین، روزے کی عظیم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جب روزہ کو فرض کیا تو فرضیت کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ سب سے اہم مقصد جوڑا وہ تقوی حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پچھلی کی قوموں پر، پچھلی کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا، ان کو سر انجام دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے روزہ رکھ کر کے اس مقصد کو حاصل کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں جن کو انجام دینے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے؟ کیا ہم ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں جن سے دور رکھنے کا، جن سے بچنے کا، جن سے اجتناب کرنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اور آپ ذرا غور کریں کہ رب تعالیٰ نے یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم تقوی حاصل کریں، ہم تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو سکیں، اور ساتھ ہی اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سارے وسائل، سارے راستے آسان کر دیے۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کماؤ، خوب نیکیاں سمیٹو اور جنت میں اپنا گھر بناؤ۔ اللہ نے جہنم کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے تاکہ گناہ کرنے کا سوال ہی نہ پیدا ہو۔ اور ساتھ میں اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے مردود شیاطین کو جکڑ دیا
تاکہ انسانوں کو گناہ کی طرف پھیرنے والا، انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے اس کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا جو اہم سبب ہے وہ سبب بند ہو جائے۔ اللہ اکبر! کتنا اللہ رب العالمین نے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں رکھی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہماری حالت دیکھی۔ اور آپ غور کریں کہ اس تقوی کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کیسے ہمارے تقوی کو مضبوط کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ سال بھر ہم جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کا کھانا پینا استعمال کرنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتا ہے، ہم رمضان آتے ہی ان چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ جس رب نے ہمیں حلال چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، ہم اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر ہم کیسے حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ گویا تقوی ہمارا ایمان ہمیں چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہہ رہا ہے، اے بندہ مومن، جب تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو حلال سے روک لیا، اپنے آپ کو حلال چیزوں کے استعمال سے دور کر لیا، تو کیسے اپنے حلق کے نیچے حرام لقموں کو اتار سکتا ہے؟ تو کیسے حرام چیزوں کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ تو کیسے حرام کاری اور حرام خوری کر سکتا ہے؟ لیکن آج ہماری حالت دیکھیے کہ ہم نے روزہ صرف یہ سمجھ لیا ہے ہم صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے ہیں، مطلب ہمارا روزہ کمپلیٹ ہے۔ ہم سو رہے ہیں دن بھر، ہم نمازیں ضائع کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوتوں سے محروم ہیں، ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعن و طعن کے یہ سارے کثیرے کس رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، سارے اعمال جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ذرا غور تو کیجئے کہ کیا ہم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو حاصل کیا؟ یاد رکھیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعام والشراب۔ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، مکاری کرنا نہ چھوڑے، حرام کاری نہ چھوڑے، جو شخص گالی گلوچ نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھانا کھائے، وہ مست رہے اپنی زندگی میں۔ جب وہ اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں دور کر رہا ہے، تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب ہم روزہ ہیں تو صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہیں، ہماری آنکھ کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے، ہمارے ذہن، ہماری سوچ، ہمارے فکر کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل کا روزہ ہے، ہمارے پیروں کا روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے، حتیٰ کہ ہماری نیند کا بھی روزہ ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ان ساری چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں لگا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے ذہن کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے معطر کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے دل میں اللہ کی اطاعت کو ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے ایمان کو ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ رسول کے طریقے کو ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ آج آپ ذرا غور تو کریں، ہم سب کی زبان پہ ہوتا ہے کہ رمضان تربیت کا موسم ہے، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں سیم ویسے ہی ہوتی ہیں جس طرح سے رمضان سے پہلے ہوتی ہیں۔ رمضان کس لیے آیا ہے؟ کس مقصد سے آیا ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا تقوی بڑھے، ہمارے اندر امپرومنٹ ہو، ہمارے اندر ترقی آئے، ہمارا تقوی مضبوط ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم جیسے پہلے تھے ویسے رمضان میں ہیں۔ ہم نے جیسے پچھلا رمضان گزارا، ہم نے سو کر کے گزارا، تلاوت قرآن سے دور رہ کر کے گزارا، ایک دوسرے کی طعن و تشنیع کرتے گزارا، گناہوں میں اپنے دامن کو جھنجھوڑ کر کے گزارا۔ آج ہماری حالت وہی ہے، ہم آج بھی ویسے ہیں، ہم آج بھی سو کر کے اپنے رمضان کو گزار رہے ہیں۔ آج بھی ہماری حالت وہی ہے کہ ہم سحری کر کے جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے افطاری میں کیا کھائیں گے۔ افطاری کر کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے ہم سحری میں کیا کھائیں گے۔ یہ ہمارا روزہ ہے۔
اللہ نے اس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا ہے کہ صرف کھانا پینا اور سونا. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو حلال کاموں میں لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ کے فرما برداری میں لگائیں، اللہ کے اطاعت والے اعمال انجام دیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے کلام کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیں. لیکن آج دیکھیے جب سے رمضان شروع ہوا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ فجر میں تو ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ تعداد ہوتی ہے، لیکن ظہر میں ایک صف مشکل سے پوری ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اسی لیے ہمیں روزہ عطا کیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ دیا گیا ہے. اصل میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن گئے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر نماز، زکوٰۃ، حج، توحید، یہ ساری جو بنیادی 5 چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہوں تو پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں. نماز تو آپ کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز یہ تو مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان کی چیز ہے. آپ اپنی آئیڈینٹی لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو گئے. نماز پڑھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو گئے. اسلام، نماز تو صرف آپ کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. آپ اسلام کے اعلیٰ معیار پر تب فائز ہوں گے جب آپ اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کریں گے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو لگائیں گے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، جس طرح سے صحابہ نے لگایا. آج ہماری حالت دیکھیے کہ ہم تھوڑی دیر کچھ کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم آرام کریں گے. آپ ذرا غور تو کریں صحابہ کرام نے رمضان کس طرح گزارا. غزوہ بدر دیکھیے، جنگ کا میدان ہے، صحابہ اپنے روزوں کو جنگ کے میدان میں مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کر رہے ہیں. اور آج ہم محض تھوڑے سے کام سے تھک کر کے کہتے ہیں رمضان ہے اس لیے ہمارے لیے کام سے ہمیں چھٹی چاہیے. وہاں صحابہ کی کیا حالت ہے، گرم ریگستانوں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے اللہ کی خاطر روزہ ہے اور روزوں میں دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی، اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے. ذرا غور تو کیجئے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزوں کو ہمارے لیے کیا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ روزہ تمہیں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. یہ روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکو. روزہ یہ گناہوں پر اسپیڈ بریکر کی طرح سے کام کرتا ہے. جس طرح سے جب ہم کسی آبادی کے پاس آتے ہیں وہاں پر سڑکوں پر اسپیڈ بریکر لگایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ گاڑیوں کی اسپیڈ کم ہو سکے اور ہم ممکنہ حادثات سے بچ سکیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں روزہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اطاعت کے کاموں میں لگائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھ سکیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصیام جنہ، روزہ یہ ایک مومن کے لیے گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. روزہ ایک آلہ ہے کہ جس کی پابندی کر کے ایک مومن اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگاتا ہے. لیکن ذرا غور تو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں جس مقصد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، ہم اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يرفث ولا يجهل، جو روزے سے ہو وہ گالی گلوچ نہ کرے، جہالت، نادانی اور بے وقوفی والے اعمال نہ انجام دے. وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَ، اگر کوئی شخص آئے اسے بے وقوفی والے معاملات کرے، اسے گالی گلوچ کرے، اسے لپڑ مارے، اسے مارنے اور اسے جھگڑا کرنا شروع کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، تو وہ اسے جواب دینے کے بجائے اپنا دامن یہ کہہ کر چھڑا لے میں روزے سے ہوں.
तुम भूल गए हो तुम मुसलमान हो, तुम भूल गए हो कि रोजा किस लिए फर्ज किया गया है, तुम भूल गए हो कि इस महीने में हमें अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के काम अंजाम देना है। लेकिन मैं नहीं भूला कि मेरे रब ने हमें यह महीना इसलिए दिया है कि हम अपने आप को इताअत के कामों में लगाएं, हम अपने आप को अल्लाह के फरमाबरदारी के कामों में लगाएं, हम अपने आप को, अपनी दामन को गुनाहों से बचा सकें। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, हमने ये जो अजीम मकासिद सुने, क्या हम इन पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं, इन्हें हासिल कर भी रहे हैं या नहीं। याद रखिए, अगर हमारा रमजान इस तरह से गुजरता है, हम सहरी करके सो जाते हैं और फिर गफलत की नींद गुजारते हैं, हम अपने आप को कुरान की तिलावत से बेजार रख रहे हैं, हमने अपने आप को भूख की शिद्दत में तो डाल दिया, भूख की शिद्दत तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा हक हमने नमाज़ें ज़ाय कर दी, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत को ज़ाय कर दिया, हमारी ज़ुबान अल्लाह के कलाम की तिलावत से महरूम है। तो फिर याद रखिए, ये वो रोज़ा नहीं जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जिस पर अल्लाह ने हमें साबित कदमी से जमने का हुक्म दिया है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ भूख हड़ताल है, इसका कुछ भी फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। याद रखिए, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रुब्ब साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जू'। क़यामत के दिन बहुत सारे रोजेदार आएंगे जिन्होंने महीनों महीनों रोजे रखे होंगे, जिन्होंने सालों सालों रोजे रखे होंगे, वो आएंगे रब्बे ताला के सामने, उनके नामे अमाल पेश किए जाएंगे, लेकिन उनके रोजों का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ होगा, उनके रोजे ज़ाय कर दिए होंगे, उनके रोजे उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे, उनके रोजों का उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दुनिया में भूख की शिद्दत बर्दाश्त की होगी, क़यामत के दिन उन्हें कुछ भी हाथ ना आएगा। वरुब्ब क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और कुछ लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने खूब जग करके लंबी लंबी तरावी का एहतमाम किया होगा, लंबे लंबे क़ियामुल लैल का एहतमाम किया होगा, रात जग करके तहज्जुद का एहतमाम किया होगा, लेकिन उनकी ये सारी तहज्जुद, उनके सारी तरावी, उनके सारे क़ियाम उनके मुंह पर मार दिए जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये सब रस्म के तौर पर किया, ये सब इसलिए किया ताकि वो मुआशरे की मलामत से बच सकें, ये सब इसलिए किया ताकि उनका नाम हो सके, उन लोग उनको तकवा और परहेजगार वाला शख्स समझ सकें। उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं किया, उन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं किया। इसलिए क्या हम भी ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन जब जाएं तो हमारे रोजे हमारे मुंह पर मार दिए जाएं? क्या हम भी ये चाहते हैं कि जब कल क़यामत के दिन हमें नेकियों की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो हमने जो थोड़ी मोड़ी इबादतें की हो वो इबादतें हमारे मुंह पर मार दिए जाएं? हरगिज़ नहीं। ज़रूरत है कि हम अपने आप को वैसे ही इबादतों में लगाएं जिस तरह की इबादतें रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिस तरह दीन पर अमल करने का तरीक़ा रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जिस तरह सहाबा ने अमल करके हमें दिखाया, हम अपने आप को सहाबा के तरीक़े पर लगाएं। हम रमज़ान को वैसे ही गुजारें जिस तरह से सहाबा ने गुजारा, हम वैसे ही अमाल अंजाम दें जिस तरह के अमाल सहाबा ने अंजाम दिया, सलफ़े सालिहीन ने अंजाम दिया, जिस तरह से इमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन ने अंजाम दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी हज़रात को इस रमज़ान मुबारक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह तो हमें खालिस नीयत के साथ अपने इस महीने में इबादतें अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह तो हमें उन अज़ीम मक़ासिद को खालिस नीयत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे। जो मक़ासिद, जो इसके अहदाफ़ रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, अल्लाह तो हमें जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, अक़ीदे तौहीद पर जिंदा रख, जब हमारा खातिमा हो दीन इस्लाम पर हो, अक़ीदे तौहीद पर हो। अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत की जिंदगी दे और आखिरत में जब हमारा खातिमा हो, जब हमें मौत मिले, इज्जत के साथ मौत मिले, इस्लाम की हालत में मौत मिले और हमें आखिरत में इज्जत की ज़िंदगी देना। अल्लाह तो हमें ज़िल्लत से महफूज रखना, अल्लाह तो हमारा ठिकाना जन्नत को बनाना, हमें जहन्नम से महफूज रखना। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.